ایران نے امریکی صدر کے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ کہا جاری حد جاری رہی تو پورے خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بنا دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب۔ امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا، کشیدگی بڑھائی تو اس کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کو شکست دینے کا وہم ایسے دلدل میں بدل چکا ہے جس میں تم خود دھس جاؤ گے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکی دیتے ہوئے آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ خبردار کیا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، 10 روز کی مہلت ختم ہو رہی ہے، معاہدہ نہ کیا تو ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ بولے ایران کے بہت سے فوجی رہنماؤں اور دیگر کو ختم کر دیا، انہوں نے ناقص اور غیر دانشمندانہ قیادت کی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کی۔ ایران نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ امریکی میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دو ٹوک اور واضح پیغام۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کا پیغام شیئر کر دیا۔ عباس اراغچی کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں کہا، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران میں چند روز پہلے منعقد ہونے والی ریلی کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ ولی اثر چوک پر ریلی کے شرکاء نے پاکستانی سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ پلے کاسٹ پر درج تھا، پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے۔ مذاکرات کی پاکستانی کوششیں اپنے انجام کو پہنچ گئیں۔ اسرائیل ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں کے لیے امریکہ سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کے اسٹیل اور پیٹروکیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی اسٹیل بنانے کی 70% صلاحیت تباہ کر دی۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6771 ہو چکی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران جنگ کے لیے لانگ رینج اسٹیلتھ میزائل تعینات کر دیے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کو خط لکھا۔ بوشہر جوہری پلانٹ کے قریب چوتھے حملے سے تابکاری اخراج کا خطرہ ہے۔ تابکاری ہوئی تو اس سے تہران میں نہیں، خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں میں بھی اثر پڑے گا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق پاور پلانٹ سے تابکاری کے اخراج کی اطلاعات نہیں ہیں۔ بوشہر پلانٹ پر حملے کے بعد روس نے پلانٹ سے اپنے 198 ماہرین واپس بلا لیے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر نیا حملہ۔ لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوجی کا کمانڈو حزب اللہ کے اہم کمانڈر کی گرفتاری کے دوران ہلاک ہوا۔ حالیہ جنگ میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں 11 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حزب اللہ کی طاقت نے اسرائیلی فوج کو حیران کر دیا۔ اسرائیلی کمانڈر کا اعتراف۔ اسرائیلی فوجی کمانڈر کے سربراہ نے کہا کہ حزب اللہ فعال ہے، ان کے پاس تقریباً 10,000 راکٹ اور متعدد لانچرز موجود ہیں۔ حزب اللہ 6 ماہ تک روزانہ 500 راکٹ داغ سکتی ہے۔ کہا حزب اللہ کے بارے میں سوچا کچھ تھا اور حقیقت کچھ اور ہے۔ ایران میں ماشہر پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملہ، 5 افراد جاں بحق۔ ایران نے آبنائے ہرموز میں پابندیوں سے عراق کو استثناء قرار دے دیا۔ کویت کے شویخ آئل سیکٹر کمپلیکس میں ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی، واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ آگ بجھانے کی کوشش جاری۔ تیسرا روز شروع ہو گیا۔ ایران میں گرائے جانے والے امریکی لڑاکا طیارے کا پائلٹ اب تک نہ مل سکا۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ریسکیو مشن میں ناکام امریکہ اب اپنے پائلٹ کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ نے اس علاقے میں کئی بار بمباری کی جہاں امریکی طیارہ گرا تھا۔ غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق امریکی پائلٹ کو ایرانی حکام نے گرفتار کر رکھا ہے۔ ایران نے گرنے والے امریکی طیارے کے پائلٹ کی تلاش پر $66,000 انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران اب تک 7 امریکی جنگی طیارے گرا چکا ہے۔
ایران کے شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کی صاحبزادی زینب سلیمانی نے امریکی محکمہ خارجہ کے دعوے کی تردید کر دی۔ کہا امریکہ نے جن 2 خواتین کو گرفتار کیا ہے ان کا شہید قاسم سلیمانی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ لوگ اس درجہ گر چکے ہیں کہ جھوٹ بول کر قاسم سلیمانی جیسی عظیم شخصیت اور ایرانی قوم کے خلاف عالمی رائے عامہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ قاسم سلیمانی کی 2 رشتہ دار خواتین کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا حمیدہ سلیمانی افشار اور ان کی بیٹی امریکہ کی گرین کارڈ ہولڈر تھیں اور امریکہ میں پرتعیش زندگی گزار رہی تھی۔ حمیدہ سلیمانی اور ان کی بیٹی دونوں کا گرین کارڈ منسوخ کر دیا گیا۔ اسرائیل میں سینکڑوں افراد ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کی عوامی اجتماع پر پابندی کے باوجود سینکڑوں افراد کی احتجاجی ریلی میں شرکت۔ نتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے بمباری نہیں بات کرو، نہ ختم ہونے والی جنگ ختم کرو کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا ایران، لبنان، غزہ میں جنگ اور مغربی کنارے میں منظم تشدد روکنے کا بھی مطالبہ۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، متعدد مظاہرین گرفتار۔ متحدہ عرب امارات کے وہ پیسے واپس کر رہے ہیں جن کی مدت مکمل ہو گئی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی وضاحت۔ مزید کہا یہ پیسے 2 طرفہ معاہدوں کے تحت جمع کرائے گئے۔ یہ پیسے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات کی متواتر حمایت کی عکاس ہیں۔ پاکستان نے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ میں اماراتی صدر شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے کردار کو بھی خراج تحسین پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے حامل افراد کو ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ریلیف کی رقم کی فراہمی کا آغاز کر دیا ہے۔ مؤثر اور شفاف نظام کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ کی بسز، ویگنز، گڈز ٹرانسپورٹ کے ٹرکس اور مال بردار گاڑیوں کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کی جا چکی ہے۔ کوشش ہے معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی جلد سے جلد ممکن ہو۔ خطے میں کشیدگی کے دوران ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور حکومتی اقدامات پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت میں اپنی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مشکل حالات میں عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومتی کفایت جاری اور سادگی کے اقدامات سے بچائی گئی رقم کو عوام پر خرچ کریں گے۔ جنگی حالات ہیں، وفاقی حکومت منی بجٹ لانا چاہتی ہے تو ساتھ دیں گے، بلاول بھٹو زرداری کا اعلان۔ لاڑکانہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایران کے خلاف جنگ کے اثرات پوری دنیا میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ جن مشکل حالات اور معاشی بحران کا سامنا ہے اس کے لیے اقدامات ناکافی ہیں۔ نہیں معلوم یہ مشکل وقت مزید کتنا عرصہ چلے گا۔ چاروں صوبائی حکومتوں نے وفاق کے ساتھ مل کر عوامی ریلیف کے لیے کام کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی بھی اپنے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے اجلاسوں میں شرکت کی، مثبت انداز میں مشاورت کا حصہ بنے۔ سندھ حکومت اپنے وسائل سے کسانوں کو مدد دے گی۔ بلاول نے کہا آیت اللہ علی خامنائی اسکول کی بچیوں اور ایرانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 80 روپے کی کمی پر عوام کا ملا جلا رد عمل، کسی نے اسے خوشائن کہا تو کسی نے لالی پاپ کہہ دیا۔ عوام کا مہنگائی میں کمی کے لیے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعے کو پیٹرول پر ڈیولپمنٹ لیوی 80 روپے فی لیٹر کم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول 458 روپے فی لیٹر سے کم ہو کر 378 روپے 41 پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہے۔ پنجاب میں موٹر بائک رجسٹریشن فیس چارجز ختم کر دیے گئے، موٹر بائک ٹرانسفر فیس بھی معاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ کہا ہر رجسٹرڈ بائک کو 2000 روپے ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول پر سبسڈی دی جائے گی۔ رجسٹرڈ بائک کو 20 لیٹر پیٹرول فی لیٹر 100 روپے سبسڈی کے ساتھ ملے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں سبسڈی پروگرام کے اجرا کے لیے طریقہ کار طے کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹرانسپورٹ کے کرائے قابل برداشت رکھنے پر زور، کہا ٹرانسپورٹرز کو کرائے نہ بڑھانے کی شرط پر ماہانہ مالی معاونت دی جائے گی۔ سبسڈی سے بحران سے قبل اور موجودہ قیمتوں کے درمیان فرق کو پورا کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق بسز، منی بسز اور کوچز کو فی گاڑی ماہانہ 2,40,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ ویگنز اور پک اپس کو 50,000 سے 1,00,000 روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں گے۔ حکومت اپریل میں ہر رجسٹرڈ موٹر سائیکل مالک کو 2,000 روپے نقد فراہم کرے گی۔ سبسڈی ڈیجیٹل ایپ سے دی جائے گی۔ کراچی اور لاہور میں ایل پی جی کی قیمت بلند ترین سطح 500 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ صارفین کا شکوہ ہے کہ ایل پی جی سرکاری نرخ سے 200 روپے فی کلو مہنگی فروخت کی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مظفر گڑھ میں بھی ایل پی جی کی قیمت 530 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 5,800 روپے کا ہو گیا۔ چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز کا کہنا ہے کہ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے ایل پی جی مہنگی مل رہی ہے۔ اسلام آباد میں اولے اور بارش، لاہور، راولپنڈی، مری، سرگودا، گجرات، سیالکوٹ، گجرانوالہ میں تیز بارش، میاں والی میں کنڈل چھراوالا کے مقام پر دریائے کرم میں طغیانی سے سیلابی صورتحال، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، پھنسے 150 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ناران سوات، بابوسر ٹاپ اور ناگا پروت پر وقفے سے برفباری، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بارش، پاڑا چنار میں دریائے کرم پر پل سے ملحق سڑک پانی میں بہہ گئی، مکان کی چھت اور آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق، خیبر میں پاک افغان شاہراہ پر گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بارش اور بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری نے موسم مزید سرد کر دیا ہے، مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق۔ آزاد کشمیر میں بھی بارش، خیبر پختونخوا میں 6 سے 9 اپریل تک بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی آج ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ صدر نے کہا یہ دن ہمدردی، امید، تجدید، نجات اور اچھائی کی برائی پر فتح کا واضح پیغام دیتا ہے۔ مسیحی مرد و خواتین ہمارے اسکولوں، اسپتالوں، سرکاری اداروں اور مسلح افواج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، انہیں قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دعا گو ہیں خوشیوں کا یہ دن مسیحی برادری ہمارے ملک اور دنیا بھر کے لیے امن و استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ موجودہ کشیدہ حالات میں تمام مذاہب کی امن کی تعلیم و ترغیب اور بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ تمام شہریوں بالخصوص اقلیتوں کے مذہبی، معاشی، تعلیمی حقوق کا یقینی تحفظ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ایسٹر پر پوپ لیو کی دنیا کو جنگ کے اثرات سے بے حس نہ ہونے کی تلقین۔ پیغام میں کہا لوگ دنیا بھر میں جاری تنازعات پر بے حسی اختیار نہ کریں، امن کے لیے کام کریں۔ جنگ، ناانصافی عوام اور اقوام کو تنہا کر کے باہمی رشتہ توڑا جا رہا ہے۔ بد اعتمادی اور خوف نے ہمارے درمیان رشتوں کو توڑ دیا ہے، خود کو مفلوج نہ ہونے دیں۔ ٹرمپ کی جانب سے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ محمد البرادعی کا بیان۔ کہا مہربانی کریں خلیجی ممالک کی حکومتیں جو کچھ ہو سکتا ہے کریں، کچھ کریں قبل اس کے کہ ٹرمپ خطے کو آگ کے گولے میں نہ بدل دے۔ محمد البرادعی نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل، گوٹریس، یورپی کونسل، صدر فرانس، چین اور روس سے بھی اپیل کی۔ کہا کیا ٹرمپ کا پاگل پن روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ کراچی میں پرائیویٹ اسکولز اتحاد کا 7 اپریل سے شروع ہونے والے میٹرک امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ کہا تاحال امتحانی مراکز فائنل نہیں ہوئے، نہ ہی ایڈمٹ کارڈز کا اجرا ممکن ہوا، سامان کی ترسیل ہوئی، نہ مراکز کا علم ہے، دیگر انتظامات بھی نامکمل ہیں۔ کراچی میں ٹریفک پولیس مہم کے دوران 3 تلوار سے فرار ہونے والا ملزم گرفتار، گاڑی پولیس تحویل میں لے لی گئی۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق ملزم کو کچھ روز قبل 3 تلوار پر پولیس چیکنگ کے دوران روکا گیا تھا۔ ملزم اپنی گاڑی پولیس کے سامنے تیز رفتاری سے لے کر فرار ہو گیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ 1 اپریل کو فریئر تھانے میں درج کیا گیا۔ سندھ میں رواں سال منکی پاکس کی علامت کے ساتھ 7 بچوں کا انتقال ہوا۔ ضلع خیرپور میں نوزائیدہ بچوں میں ایم پاکس کی صورتحال پر محکمہ صحت سندھ کا بیان۔ کہا 4 بچوں میں ایم پاکس کی تصدیق ہوئی مگر ان بچوں کی اموات براہ راست ایم پاکس سے نہیں ہوئی۔ انتقال کر جانے والے بچے پیدائشی طور پر انتہائی کمزور تھے، وزن کی کمی، وقت سے پہلے پیدائش اور غذائی قلت جیسی پیچیدگیاں پہلے سے موجود تھیں۔
خیرپور میڈیکل کالج اسپتال کے NICU اور ایک نجی اسپتال کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ سابق گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کو MQM پاکستان کا خراج تحسین۔ بہادرآباد مرکز پر خیر مقدمی پروگرام پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا۔ کامران خان ڈسوری اپنے 4 سالہ دورے گورنری کی رپورٹ چیئرمین MQM کو پیش کی۔ MQM کی قیادت نے سابق گورنر سندھ کے فلاحی کاموں کو سراہا۔ کامران خان ڈسوری نے کہا، پارٹی نے جیسے استقبال کیا اب کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، منشور عوام کی خدمت ہے، فلاحی کام جاری رکھوں گا۔ خطاب میں کہا، مڈل کلاس کے لیے آواز اٹھانے پر ہائی کلاس کی سزا ملتی ہے، گل پلازہ جیسے واقعات پر آواز بھی اٹھاؤں گا۔ کراچی کے مستقبل پر کانفرنس کی طرح سندھ اور پاکستان کے مستقبل پر کانفرنس کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، سابق گورنر نے کارکردگی رپورٹ پیش کر کے دوسروں کی مثال قائم کی۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نفید اشرف نے کہا ہے کہ پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نیوی مارکہ حق کے دوران بھارتی طیارہ بردار جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھی۔ بھارتی بحریہ اپنے محفوظ سمجھے جانے والے علاقوں تک محدود رہی۔ پاک بحریہ میں نئے بحری جہاز PNS خیبر کی شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان نیوی کو جدید ترین پلیٹ فارمز اور خصوصی ٹیکنالوجی سے لیس کیا جا رہا ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بحریہ میں PNS خیبر کی شمولیت پر اظہار مسرت، شمولیت کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ مودی سرکار کا اینٹی مسلم بیانیہ اور سینئر بھارتی سیاستدان ششی تھرور کی اس بیانیے پر تنقید۔ ایک انٹرویو میں ششی تھرور نے بالی ووڈ فلم امر اکبر اینتھنی کا حوالہ دے کر نئے اور پرانے بھارت کا موازنہ کیا۔ کہا، ماضی کے بھارت میں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بھی محبت اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جاتا تھا۔ امر اکبر اینتھنی جیسی فلمز پر ٹیکس چھوٹ ملتی تھی تاکہ ٹکٹ کے پیسے بھی کم ہوں اور لوگ شوق سے ایسی فلمز دیکھیں۔ اب دور بدل چکا ہے اور ایسی فلموں کو ٹیکس چھوٹ کے ذریعے فروغ دیا جا رہا ہے جن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت دکھائی جاتی ہے۔ ششی تھرور نے اس رویے کو بیانیے اور اقدار میں بڑی تبدیلی کا آغاز قرار دیا۔ پاکستان کی دمشق میں UAE کے سفارت خانے میں توڑ پھوڑ اور ہنگاموں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، ایسی کارروائیاں سفارتی مشنز کے تقدس اور سلامتی کی خلاف ورزی ہیں۔ عرب امارات کا شام کی حکومت سے سیکیورٹی یقینی بنانے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش کی شام میں اماراتی سفارت خانے میں توڑ پھوڑ کی مذمت۔ کہا، سفارتی مشنز پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سفارت خانوں پر حملہ میزبان ملک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام مغربی کنارے میں اسرائیلی شدت پسندوں کے حملے، نابلس میں متعدد گھروں اور مویشیوں کو آگ لگا دی۔ HPL PSL میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے راولپنڈیز کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 157 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کیا۔ سمیر منہاس 36 گیندوں پر 70 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آج ملتان سلطانز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی خاتون ایڈونچر ایتھلیٹ سمر خان نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے فیل راؤنڈ پولر چیلنج مکمل کر لیا۔ 300 کلومیٹر طویل ڈاگ سلائیڈ شدید سرد موسم میں ہوئی۔ اس چیلنج کا آغاز سویڈن اور اختتام ناروے میں ہوا۔ سمر خان آرکٹک مہم مکمل کرنے والی پہلی پاکستانی ایتھلیٹ بن گئی۔ سمر خان کا کہنا ہے کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ نہیں اور نامور قوال غلام فرید صابری کو مداحوں سے بچھڑے 32 سال گزر گئے۔